اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرود، جو کہ درود اول بھی ہے، وہ یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے اس درود پاک کو سب سے پہلے اپنے عرش کے ایک خاص کنگورے پر تحریر فرمایا، اور پھر اس درود پاک سے 72 درود شریف اور پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس درود شریف کو بارگاہ الہی میں 10 سال مسلسل عرض و معروض کے بعد مخلوق کو اس راز کے بتانے کی اجازت ملی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے۔ اور یہ درود پاک دنیا اور عقبہ کی تمام مہمات کے لیے انتہائی سریع التاثیر والا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دنیا میں درود پاک پڑھنے کا حکم کب ملا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں درود پاک کو لازم قرار دے دیا تھا۔ جب نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا کہ حضرت بی بی حوا کا حق مہر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ یہ درود پاک میرے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھو۔ تو تب حضرت آدم علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ درود پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا تھا اور حضرت بی بی حوا کا حق مہر ادا کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ہمارے نبی کی شان کہ اللہ پاک نے اپنے پہلے نبی سے اپنے پیارے محبوب، اپنے آخری نبی پر درود پڑھوایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہی بتا دیا تھا کہ آخری نبی کون ہوئیں گے، اللہ تعالیٰ کس پہ نبوت ختم کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بتا دیا تھا، اس اشارہ دے دیا تھا کہ آخری نبی کون ہوئیں گے اور ختم نبوت کس کے اوپر ہوئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اور یہ درود پاک چھوٹا سا ہے مگر اس کی بہت تاثیر ہے، کیوں نہ ہو۔ اللہ کے عرش کے خاص کنگورے پر تحریر ہوا ہے، اور پھر اسی درود سے اللہ تعالیٰ نے باقی کے درود شریف اور بنائے تھے۔ جو باقی کے درود ہیں وہ اسی درود سے بنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، اللہم آمین۔ غزالۃ الرسول۔